حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا. دستی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بکرے کے جو اگلا حصہ ہے نا, یہ جنرل کنالج کا لفظ مجھے پتہ ہے, نالج ہے, میں مذاق میں کنالج کہہ دیتا ہوں اس کو, کیونکہ اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں, اس لیے کہ آپ کی تاکہ آئکنو کے کنالج ہے. اور اتنا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کنائف سے مجھے نہ مار دیں کہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے پتہ ہے یہ کیس سائلنٹ ہے, ویسے ہی میں تھوڑا سا چٹکلے کے لیے, کچھ اب لوگوں کے اپنے مزاج بھی ہوتے ہیں نا, وہ مجبور ہوتے ہیں اس مزاج سے. بھائی تو اپنا مزاج تھوڑی کسی کی وجہ سے چینج کیا جا سکتا ہے. تو وہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت کھاتے تھے. پائے جو ہے نا, پائے یہ دستی کے اچھے ہوتے ہیں, پچھلے پائے مزے کے. لوگ پتہ ہے ران والی جو وہ کیا ہے یار, ٹانگ جو ہے نا, اس کے پائے سمجھتے ہیں چونکہ یہ بہت بھاری ہیں, بڑے ہیں, تو یہ زیادہ اچھے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. جانور کا جو ویٹ ہے نا وہ اگلے پاؤں پہ زیادہ ہوتا ہے, پچھلے پاؤں پہ کم. پورا ویٹ اگلے پاؤں پہ ہوتا ہے. تو وہ جیسے باڈی بلڈر بازوؤں سے جو ویٹ اٹھائے گا تو اس کے بازوؤں میں طاقت, اور جو ویٹ نہیں اٹھاتا اس کے بازوؤں میں طاقت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے بکرا, اس کے جو اگلے پاؤں ہے نا ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو پائے جب پکایا کریں, اگلے ٹانگوں کا پکایا کریں, اس میں رس زیادہ نکلے گا, اس میں چکناہٹ اور قوت اور پروٹین زیادہ ہوتے ہیں. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت کیا تھا, بکرے کی جو ران ہے نا, جو اگلی ٹانگ, ان کا گوشت پسند تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کیسے کھاتے تھے؟ انحش اللحم نحشن, ترمذی میں باب باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں سے گوشت کو ایسے, اس کا اپنا مزہ ہے. چھری سے کاٹنا بھی کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن صحابی اس صفت کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ نبی کیسے گوشت کھا رہے تھے. اب اگر مجھے کوئی بکرے, میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں دعوت ہے بھائی تصویر نہ بناؤ, کیونکہ میرے سامنے راؤنڈ رکھ دیتے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا پھوڑنے پھاڑنے والا ایک مولوی پیدا ہوا ہے, بکرے کھا رہے ہیں. ایک دفعہ ہم سوراب گوٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو مشہور ہوٹل ہے, تو وہاں کی روٹیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں. میرے سامنے اتنی بڑی روٹی رکھی اور تصویر فیس بک پہ, ایسا لگ رہا تھا یہ جائیدادیں کھانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے. میں نے وہ تصویر ہٹوائی, میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہٹاؤ, لوگ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کھانے آئے یہاں پہ, اتنی بڑی روٹی تھوڑی میں کھا سکتا ہوں یار. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کا گوشت کھایا ہے. ہم اگر کھا رہے ہوں تو لوگ بولیں یہ دیکھو رانے پھوڑ رہے ہیں بیٹھ کے. اور ایک اور بات سے بس لاسٹ یار, آخری جمعہ ہے نا, پھر سفر ہے میرا. دیکھو لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, علماء کے آخری ٹائم کو دیکھتے ہیں, پچھلے وقت کو نہیں دیکھتے جو گزر چکا ہے. ہم جامعۃ الرشید میں حضرت مولانا طارق مل صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, بڑا خوبصورت کمرہ تھا, بڑے بہترین صوفے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے, آگے پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں. تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے, ان مولویوں کے مزے دیکھو, لینڈ ٹروزر میں گھوم رہے ہیں, ہاتھ پاؤں لوگ چوم رہے ہیں, اور ان کے مزے دیکھو. میں جب طالب علم تھا, مدرسے میں آیا تو مزے لیس زندگی تھی. مزوں کے علاوہ کیا تھا؟ سب کچھ تھا. کوئی جانتا نہیں تھا. مجھے 4 آدمیوں میں بیان کے لیے ہمارے استاذ نے کھڑا کیا, تو میں ٹوٹا پھوٹا سا میں نے بیان کیا. انہوں نے کہا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہزاروں لوگ تمہارا بیان سنیں گے. تو مجھے لگا یہ لطیفہ سنا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں ہزاروں لوگ ہمارا بیان سنیں گے بھائی, کیوں سنیں گے؟ مولویوں کی کون سنتا ہے؟ ہم کسی مسجد میں امامت کر رہے ہوں گے, اذان دے رہے ہوں گے, بس یہی ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی. مدرسے کے لیٹرین ہم صاف کرتے تھے, حالانکہ مدرسے میں مدرسے والے بھنگی رکھ سکتے تھے, لیکن ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کہا طلبہ کی انا کو ختم کرو. کس کو؟ بولو بھائی, انا. کہ جب آپ کا مدرسہ ہے تو لیٹرین کون صاف کر؟ میں نے اپنے گھر میں کبھی زندگی میں نہ پہلے اور نہ لیٹرین صاف کی ہے, مجھے گھن آتی تھی. مگر مدرسے میں جہاں ہم پڑھتے تھے لیٹرین کا مطلب فلش, وہ ہم صاف کرتے تھے. حضرت نے پابندی لگائی تھی, کوئی بھنگی نہیں ہے. حسنین عابد صاحب ابوظہبی سے پوچھتے ہیں کیا کھانا ہاتھ سے کھانا سنت ہے مصعب؟ چاول بھی ہاتھ سے کھائے جائیں گے, رائتا وائتا ڈالتے ہیں لوگ, اور بعض لوگوں کو بڑی کراہت ہوتی ہے مصعب. دیکھیے کھانا ہاتھ ہی سے کھانا سنت ہے, کیونکہ کھانے کے جو آداب ہیں اور جو ہمیں احادیث میں جو چیزیں ملتی ہیں کھانے سے متعلق, چمچ کا تو اس میں تذکرہ ملتا ہی نہیں ہے, لیکن اس میں تو ظاہر ہے کہ اس دور میں چمچ تھا ہی نہیں, اس میں تو یہ تعویل کی جا سکتی ہے. لیکن جو دیگر تعلیمات ہمیں ترمذی کے جو کتاب
ادب ہے اس میں آپ جا کے دیکھیں, کھانے کے جو آداب ہیں, اس سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے پہلو کو بہرحال ترجیح دی ہے. تو سادگی ہاتھ سے کھانے ہی میں ہے, اور ہمیشہ سے مسلمان قومیں ہاتھ ہی سے کھاتی آئی ہیں. یہ تو غیر مسلموں میں جو چمچ اور کانٹے کا جو رواج شروع ہوا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ہاتھ دھونے کا رواج نہیں ہے. تو کیونکہ صفائی ستھرائی تو اسلام نے ہی متعارف کروایا نا لوگوں کو, لوگ اس سے متعارف نہیں تھے. تو یہ پہلے تو ایسے ہی کھا لیا کرتے تھے. جب ان کے ڈاکٹروں نے ان کو بتایا کہ بھائی اس سے جراثیم جاتے ہیں, بیماریاں پھیلتی ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہاتھ دھو کے کھانا شروع کر دیتے, انہوں نے چمچے اور کانٹے اور یہ چیزیں لانا شروع کر دی. تو اس لیے جو سنت طریقہ ہے, ہاتھ دھوئیں اور ہاتھ سے کھانا کھائیں. البتہ کوئی ایسی لیکوڈ چیز ہے جس میں آپ ہاتھ سے کھانا مشکل ہے, جیسے چاول بہت زیادہ جب نرم ہوتے ہیں, اور یا اس میں لوگ دال ڈال دیتے ہیں یا کوئی سالن ڈال دیتے ہیں, تو بہت ہی وہ بالکل تیرنے لگتے ہیں, کھیر کی طرح بن جاتے ہیں, سالن کی طرح بن جاتے ہیں, تیرنے لگتے ہیں, پھر اس میں ہاتھ سے وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں. تو اس میں پھر ظاہر ہے چمچ سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ پھر سلیم الطبع انسان کو گھن آتی ہے. ویسے ہی اگر کسی کو ہاتھ سے کھانے سے گھن آ رہی ہے تو وہ اس کا قصور ہے, اس کا فالٹ ہے. یعنی اگر آپ روٹی کسی کو کوئی ہاتھ سے کھا رہا ہے, یا ویسے چاول نارمل فارم میں ہیں, وہ اگر آپ ہاتھ سے کھا رہے ہیں اور سامنے والے کو گھن آ رہی ہے, تو یہ پھر اس کا اپنا قصور ہے, کیوں گھن آ رہی ہے. البتہ لوگ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ایک پلیٹ میں 2 آدمی برابر کے شریک ہوں, یا ایک تھال میں 2 برابر کے شریک ہوں, تو ہاتھ سے آپ کھا رہے ہیں تو اسی وقت انگلیاں چاٹتے رہتے ہیں, وہ انگلیاں چاٹ چاٹ کے پھر وہ ڈالتے ہیں, تو اس سے گھن آتی ہے بہرحال سامنے والے کو. اس لیے کھانے کے آداب میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کھاتے رہیں, انگلیاں بالکل جب کھانا ختم ہو جائے سب سے آخر میں چاٹیں, اور یہ انگلیاں چاٹنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں انگلیاں چاٹنے کا حکم دیا ہمیں. یہ بھی آپ دیکھیں کھانے کا ادب ہے, سادگی ہے, کہ جو انگلیوں پہ لگا ہوا ہے تو تکبر نہ کرو اور جا کے اس کو دھو نہ لو, اللہ کا رزق سمجھ کے اس کو چاٹ لو. تو اگر یہ کراہت والا عمل ہوتا, گھن والا عمل ہوتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفیس دنیا میں کون ہو سکتا ہے. لیکن آخر میں چاٹنی چاہیے, اور اس طریقے سے نہیں چاٹیں کہ وہ گھن آئے سامنے والے کو, ایک تمیز سے جو ہے یہ سارے کام کیے جائیں. تو بہرحال چمچ سے کھانا بھی جائز ہے, گناہ نہیں ہے. ہاتھ سے کھانا بہرحال افضل عمل ہے, اور کھانے میں لذت بھی اس سے زیادہ پیدا ہوتی ہے ہاتھ سے کھانے سے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ صاحب. اور محمد عمر فاروق صاحب تھوڑا سا شریف سے پوچھتے ہیں, کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھنا اور کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا چکھنا سنت ہے؟ نہیں, ان دونوں چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کھانے سے پہلے نہ نمک کا کوئی تعلق ہے نہ میٹھا کا. کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے, تو اتنے سارے لوازمات کہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وقت کھایا کرتے تھے, دوسرے وقت ناغا ہوتا تھا, اور جو ایک وقت کھاتے تھے وہ بھی چند نوالے ہوتے تھے, تو بمشکل تھوڑا سا کھانا کھایا کرتے تھے. اس میں اتنا اہتمام کہ پہلے نمک ہو بعد میں میٹھا ہو, یہ سب ہماری بنائی ہوئی چیزیں. یہ جو ہاتھ سے کھانا کھانا ہے نا, اس میں ایک اور بات ہے کہ ایک روایت میری نظر سے گزری ہے, تاریخی واقعہ ہے, کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ وہ کہیں چمچ سے کھا رہے تھے, تو کسی نے ان کو ٹوکا اور ان سے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. تو انہوں نے کہا اس عزت میں یہ بھی داخل ہے کہ بنی آدم اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو انگلیاں دی ہیں, صاف ہاتھ دی ہیں. تو اگرچہ کوئی حدیث نہیں ہے, لیکن یہ بات بہرحال ایک میرا خیال میں ایک وزن رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکریم کی ہے, اس کو آزادی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گوروں کو فالو نہ کریں. کچھ نہیں ہوتا, ہم تواضع کے ساتھ اگر اپنے ہاتھوں سے کھانا اٹھا کے کھا لیں گے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی بالکل کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ.